اقبال کہتا ہے میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں، وہاں جو مسلمانوں کے خلاف فتنے سوچے جاتے ہیں نا اور سازشیں تیار کی جاتی ہیں، کہتا ہے ان کو احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا، ان کو لکھا نہیں جا سکتا، لیکن ان کی سازشوں اور ان کے جتنے بھی وہ گندے معاملات ہیں ان کے ذریعے سارا زمانہ اور پوری دنیا کو وہ تہ و بالا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یک جہاں شوب و یک گیتی فتن، اقبال کہندا پورے جہان نو تباہ کر دے دین اتھے جڑے فتنے تسی ویکھ نہیں رہے کتھوں چلیا اور کتھے تک امریکہ جڑا او تہ و بالا کر دیا چلا گیا۔ اقبال تے پہلے بھی ایک گل کر گیا، از فریب او اگر خواہی اما اشترا نشراز حود خود براں۔ اقبال کہتا اگر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ فرنگیوں کے فتنوں سے اور ان کی سازشوں سے اور ان کے جتنے بھی کارنامے ہیں گندے ان سے بچنا چاہتی ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، اور ان کے اونٹوں کو اپنے حوض پر پانی نہیں پینے دینا۔ میں کہا اقبال آج تو ہوتا تو تجھے پتہ چلتا نا، پانی تو درکنار، انہوں نے وہ ان کے اونٹ تو اپنے قلعے پر باندھ لیے، اپنے قلعے تے بدے ہوئے انہوں نے اٹھ، ہاں فرنگی اٹھ انہیں تو کیسی ہے نا انہوں نے اٹھا نو اپنے حوض تو پانی نہیں پین دینا۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ تسی انہوں نے فتنے کو محفوظ رکھو رہو تو میں کہا اقبال آج زندہ ہوندہ تو اسی انہوں نے کھاندے ویک کیڑا کیڑا اٹھ کیڑے کیڑے قلعے تے بن گئے نگلے۔ ہاں پانی تو درکنار ہے، اس لیے امت مسلمہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہے اور ان کے فتنوں کے اندر مبتلا ہے، اور پھر ان کی باتیں ہمیں سناتے ہیں کہ جی وہ یہ ہے وہ کیا بھائی ترقی کی، جو اپنی ماں کو نہ پہچان سکے، جو اپنی بہن کو نہ پہچان سکے، جو اپنی پھوپھی کو نہ پہچان سکے، جو اپنی خالہ کو نہ پہچان سکے، جو حرام حلال کو نہ پہچان سکے، انہوں نے کیا ہمیں کیا سبق دینے ہیں؟ وہ تو ہے ہی خسارے میں، جن کو قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ ہاں جی کیوں جی ہے کہ نہیں؟ ہاں قرآن کا یہ فیصلہ ہے ہاں کہ انسان خسارے میں ہے، تو پھر فائدے میں کون ہے؟ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ہاں جی یہ تو ہے ہی خسارے میں، ان کے پیچھے چل کر خسارہ ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی جن کو قرآن خسارے میں کہتا ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ترقی کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں؟ کیا ترقی؟ اس لیے کہ تم نے جو دین مصطفیٰ کو چھوڑا۔ ہاں جی اقبال کہتا ہے وہ شیطان نے وہ مجلس شورا طلب کی اور کہا کہ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستین۔ کہتا جانتا ہوں میں جنہوں نے خود دین کا کام کرنا تھا، جنہوں نے دین کو تخت پر لانا تھا، یقین ہی ان کو نہیں ہے کہ واقعی دین مصطفیٰ تخت پر آ سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستین۔ وہ بھی یورپ کا ایک دورہ کر کے آتے ہیں تو ان کے زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، اور یہاں آ کر پاکستانیوں کہتے ہیں ہم نے وہاں بہت دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ہمیں پتہ ہے تم نے کیا وہاں کیا دیکھا۔ میں نے کہا اقبال بھی دیکھ کر آیا تو کہنے لگا اوہ توبہ 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 توبہ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کیوں جی؟ ہاں جی میں آزمہ خانہ یورپ چشیدم بجانے من کے درد سر خریدم۔ کہنے لگا ہاں میں بھی یورپ کے اندر گیا، میں نے بھی ان کی میچ چکھی کہ یہ کیا پڑھاتے ہیں یہاں، تو کہنے لگا کیا بات ہے کیا پڑھاتے ہیں؟ اقبال کے سر درد میں اضافہ کیا، نشستم بانے کو یانے فرنگی ہزار روزے کے بے سود تر ندیدم۔ کہنے لگا جتنی دیر میں فرنگی پروفیسروں کے پاس رہا، ان کے دانشوروں کے پاس رہا، ان کے سائنسدانوں کے پاس رہا، انہوں نے میرے سر درد کے اندر اضافہ ہی کیا، اور میری زندگی کا بدترین وقت وہ گزرا جو میں ان کے پاس بیٹھا۔ فقیرم ازد خواہم ہرچ خواہم، حضور میں تو آپ کے در کا فقیر ہوں، جو بھی مانگوں گا وہ آپ سے مانگوں گا، یہ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ ہاں جی اس لیے ہمارے لوگ اس اقبال کو اس لیے پس پشت رکھتے ہیں، اور یہ جتنے بھی چون چون کے مربع جمع ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب کو ہم نے داخل نہیں ہونے دینا۔ میں نے کہا پہلے تو تم پاکستان سے باہر نکلو نا، مذہب کو ہم نے استعمال نہیں کرنے دینا سیاست میں۔ تو میں نے کہا یہ پاکستان کی بنیادوں میں مذہب ہی تو داخل ہوا، پاکستان بنا۔ روٹی کپڑے دے نا تے دسو ایک وقت قائد اعظم نے نعرہ لایا ہوئے، یا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے، یا جناب سید ابو الحسنات قادری نے، یا سید نعیم الدین مراد آبادی،
انہاں لوگوں میں جو ایک بندے نعرہ لایا ہوئے کہ پاکستان کے اندر روٹی اور کپڑا اور مکان ملے گا. میں نے کہا یہ تو تمہارے بڑوں نے نعرہ لگایا ہے نا. ہاں جی, سیاست کے لیے ہمارے بڑوں نے جو پاکستان بناتے ہوئے نعرہ لگایا تھا وہ یہ تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ. پہلے تم یہاں پاکستان سے نکلو. ہاں کہتے جی یہ مولوی مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو ہمارے بابے سارے ہی استعمال کیتے ہیں. یہ نعرے ہوتے ہوئے تو لوگ اپنی بچیاں ذبح کیتیاں, ہوں تھوڑے کہنے تے ایک بندہ بھی باہر روڈ تے نہیں آیا. تو اس وقت لاکھوں لوگوں نے کیوں جانیں دے دی یہ ملک بنانے کے لیے. اب 10 بندے بھی تمہارے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جرأت ہے تو نکال کر دکھاؤ. ہاں جب بھی کوئی گردن کٹے ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. ہاں جی, حضرت بلال حبشی دی قبر انور تے لکھیا حبشی زبان نات ایک شعر ہے, فرمایا ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. حضور قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں نا, وڈو فلانے نے انج کیتا او فلانے نے انج کیتا, تو یا رسول اللہ کسی نو بھی پیش نہیں کیتا جائے گا بطور لیڈر دے, بطور رہنما دے, بطور مجاہد دے, بہادر دے, تلوار چلان والے دے, عدل کرن والے دے, انصاف کرن والے دے, متقی پرہیزگار. حضور قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں نا تو کسی نو بھی نہیں پیش کیتا جائے گا, تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. ہاں جی, ہمیں کوئی مت بتائے کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے, جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے یا کس راستے پر چلنا ہے. ہمیں کوئی یہ مت بتائے. ہمیں ہمارے آقا و مولا وہ راستے بتا کر گئے جس راستوں پر ہم نے چلنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. فرمایا تمہارے اوپر میرا راستہ لازم ہے کہ اس پر چلو, اور فرمایا پھر میرے خلفائے راشدین کا راستہ اس پر چلنا ہے. تو چونکہ اقبال کہتا ہے اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی, موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. اقبال یہ بات کرتا ہے نا جی, یہ کہتا ہے موضوع نہیں مکتب, ان بیچارے ممولوں کی بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات. اس لیے یہ بات ہے کہ علیکم بسنتی, آپ اپنے بحیثیت مسلمان ہونے کے بتائیں کہ حضور کا سنت مبارکہ کیا ہے. حضور نے 10 سال حکمرانی نہیں فرمائی, حضور نے حکومت نہیں فرمائی, حضور نے سیاست 10 سال نہیں فرمائی. یہ جو کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو ہے وہ ہم تو بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں, تو میں نے کہا امام الانبیاء نے خود سیاست فرمائی ہے؟ نہیں فرمائی. اور رسول اللہ نے ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے حضور نے یہ بات سیاسی فرمائی نا. اس کے بعد حضور نے پہلی سیاسی گفتگو فرمائی, دوسری بین الاقوامی تعلقات کی, اور تیسرا اپنی امت کے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھر اس کے بعد حضور نے ظاہری دنیا میں گفتگو نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب. پہلی جو آپ نے سیاسی بات فرمائی دنیا سے, ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے, فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے جو نائب آئے وہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دے. کیوں نہیں یہ بیان کرتے لوگوں کے؟ نہیں جی مل کر رہے, محبت سے رہیں, بڑھاؤ محبت دیاں پیگا. کیڑیاں محبت دیاں پیگا جنہوں نے حضور نے فرمایا ان کو نکال دینا ہے جزیرہ عرب سے, اور آج تم وہاں جوئے خانے کھول رہے ہو. نکل جاؤ, عرب سے بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے اگر تم حرمین کی حفاظت نہیں کر سکتے. اگر وہاں کے مولویوں نے جوئے خانوں کے افتتاح کرنے ہیں تو وہ مولوی پناہ چھوڑ کر دکانداریاں کریں. ہاں مولویوں کی تو ذمہ داری حضور نے خود لگائی ہے کہ مولویوں نے کیا کام کر رہے ہیں. وہاں تم جناب کلب کھول رہے ہو اور جوب کی کھول رہے ہیں, اس طرح نہیں ہونا. ہاں حضور نے تو فرمایا یہود و نصارہ نو عرب چو کٹ دینا ہے. تے دوسری وہ عجیز الوفد بنا بما کنت اجیزہم, فرمایا میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں تو میرا جو جانشین بنے, دنیا سے جتنے بھی وفود آتے تھے میرے پاس, لوگ ملنے کے لیے آتے تھے,
تو جس طرح میں ان کو تحفے پیش کرتا تھا میرا نائب بھی ان کو ایسے ہی تحفے پیش کرے۔ یہ دوسری بات حضور نے بین الاقوامی تعلقات، یہ سیاسی نہیں ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کیسے رکھنے، لیکن اس نظریے سے حضور کی سیرت کبھی کسی نے پڑھی نہیں۔ جب فاروق اعظم گئے فتح بیت المقدس کے لیے تو آپ کے کرتے کو جو 36 پیوند لگے ہوئے، ظاہر بات ہے جب کیسر و کسرا بھی فتح ہوئے تو اوپر بیٹھنے والے حکمران نے جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کو پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک ہی سواری لے کر مدینہ منورہ سے چلے، اور اپنے غلام کو فرمایا کہ بھائی بیت المال کی سواری ہے تو دو تو ہم لے نہیں سکتے تیرے لیے علیحدہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں تجھے سوار کر کے پیدل خود چلوں گا، جب تو تھک جائے گا نا تو میں تجھے اوپر سوار کر دوں گا، پھر عمر اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلیں گے۔ باتیں کرتے ہیں اسلام کے۔ مدینے کی ریاست میں تو یہ ہوتا تھا، ہاں جی، مدینے کی ریاست میں تو کشکول پکڑ کر پوری دنیا سے نہیں مانگا جاتا تھا۔ اب وہ آ رہا ہے تو ہمیں ڈالر دے گا تو ایسے ہوگا، اب وہ آ رہا ہے تو ہمیں ڈالر، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہاں مجھے کوئی بتایا کہ مدینے کی ریاست میں کشکول پکڑا گیا، تو جب نہیں پتا مدینے کی ریاست کیسی تھی تو مدینے کی ریاست کا نام ہی نہ لو۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں نا آپ بازار جا رہے تھے تو ایک بندے نے کہا محمد نے یہ کیا، آپ رک گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو لڑکا ہے نا اس نے یہ کام کیا، میں نے اس کو کہا۔ آپ نے اس لڑکے کو، وہ لڑکا نہیں تھا جوان تھا، یعنی جوان بچہ تھا، آپ نے اس کو بلا لیا، آپ نے فرمایا آئندہ عمر کے کان یہ نہیں سن سکتے کہ حضور کا نام آئے کہ محمد اور پھر آگے کوئی یہ کہے کہ اس نے یہ کیا، یا اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل۔ عمر یہ نہیں سن سکتا یہ بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑھا ہوا؟ لیکن اتنا ضرور پڑھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال حضور نے خود کیسے حکومت فرمائی، کیوں جی ہم اتنا تو ہم نے پڑھا ہے۔ پھر صدیق اکبر نے 2.25 سال کیسے حکومت فرمائی، اور پھر حضرت فاروق اعظم نے 10 سال کیسے حکومت فرمائی، پھر عثمان غنی نے 12 سال پھر کیسے حکومت فرمائی، اور پھر حضرت مولا کائنات نے 5.5 سال یا 6 سال یا 5 سال حکومت کیسے فرمائی، پھر امام حسن نے 6 مہینے حکومت کیسے فرمائی، ہمیں یہ سارا کچھ پتہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ نے کیسے حکومت فرمائی، ہمیں پتہ ہے سارا کچھ، اتنا تو ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے کیسے حکومت کی، بلکہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ نے ایک بزرگوں کو اپنا جو ہے وہ نا سربراہ مقرر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی میں کوئی غلط بات کروں نا تو آپ نے میرے گریبان سے ایسے پکڑ کر کہنا ہے عمر کیا بات کر رہا ہے۔ یہاں تو لبیک کے نعرے پر ہضم نہیں ہو رہے، مدینے کی ریاست میں نا عمر بن عبدالعزیز نے خود بندہ رکھا ہوا تھا، فرمایا کہ عمر اگر غلط بات کرے نا تو نے عمر کے گریبان کو پکڑنا ہے اور پکڑ کر کہنا ہے عمر یہ کیا کام کر رہا ہے۔ حالانکہ عمر بن عبدالعزیز تو جو ہے وہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں اہل سنت کے نزدیک، وہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں صرف مولانا تقریر کیوں کی، اس پر پرچہ کٹ جاتا ہے۔ آپ نے محفل نعت کی ہے تو اس پر پرچہ کٹ گیا، آپ نے جو ہے وہ 11ویں شریف کی محفل کرنی ہے تو آپ کا پرچہ کٹ گیا، آپ نے اب اپنے ابا جان کا کل کرنا ہے تو سپیکر کی آواز باہر چلی گئی۔ تو یہ بھی کوئی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس سے تمہاری غنڈہ گردی چل جائے گی؟ پاکستان تمہاری غنڈہ گردی کے لیے نہیں بنا، پاکستان رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے بنا۔ توجہ، مدینہ پاک میں لوگ چوراہوں پر لوگوں کے گھوڑوں کے سم نہیں صاف کرتے تھے کہ جناب 2 روپے دے جاؤ جی تھوڑے گھوڑا میں جی اشارے تے بچیاں بچے کھڑے ہوندے شیشہ صاف کرن واسطے، انہاں دی روٹی دا اور ذریعہ ہی کوئی نہیں۔ میں نہیں پڑھیا کہ مدینہ پاک وچ کوئی اس طرح بندہ منگدا ہوئے، نہیں منگدا۔ جڑے کوئی ہے سن بھی صحیح نا پیسے لین دے مستحق، حضرت حکیم بن نظام، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ بھتیجے ہیں،
سگی پھپھی ہیں ام المومنین، اور یہ مکے کے سردار تھے، اور بدر والے دن جو حوض بنے تھے نا صحابہ نے بنائے تھے، زبردستی جو مشرکین پانی پینے کے لیے آئے وہ سارے قتل ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ان کو روکنا نہیں ہے، پانی پینے دو، لیکن جس نے پانی پیا وہ بدر میں قتل ہو گیا۔ تو حکیم بن نظام کو جب رسول اللہ نے دیکھا نا، فرمایا یہ وہ حکیم ہے جس کو لایا گیا ہے، خود نہیں آیا، یہ لڑائی نہیں چاہتا۔ تھے وہ اس وقت مشرکین کی طرف، انہوں نے بھی حوض سے پانی پیا زبردستی، بعد میں قتل نہیں ہوئے۔ تو بعد میں جب زندگی میں قسم اٹھاتے تھے نا، وہ کہتے تھے لا والذی نجانی یوم بدر، اس رب دی قسم ہے جنہیں بدر والے دن مینوں بچا لیا سی۔ حکیم بن نظام بعد میں مسلمان ہو گئے، مکے کے سردار تھے، اور فتح مکہ والے دن حضور نے یہ اعلان فرمایا تھا جو حکیم بن نظام کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں۔ یہ سردار تھے، غریب ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد، اتنے غریب ہو گئے کہ حضور سے مانگنے کے لیے چلے۔ لوگاں دین نو بنایا ہوا کھان پین دا ڈھنگ، جے دکان چل جائے تو پھر سبحان اللہ، جے کاروبار چل جائے پھر سبحان اللہ۔ اسلام کی کیا بات، میں نمازاں جو پڑھیاں سن، وظیفہ جو پڑھیا سی، میں عمرے تے جو گئے سی، لوگاں کھان پین دا جے کوئی تھوڑی جی پریشانی آ جائے، میرا لبیک سے تعلق ہی نہیں، میرا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں، پریشانی کیوں آئی میرے لیے؟ اب ایک سردار و مکے کا پھر غریب ہو جائے، پھر اتنا غریب ہو جائے کہ حضور سے مانگنے کے لیے چلا جائے، تو عقل میں آتی ہے یہ بات کہ حکیم بن نظام تے نہیں کیا حضور اسی حالت کفر تے سرداریاں کیتیاں، جدو مسلمان ہوئے تے منگن تے آ گئے۔ آج یہی مسلمانوں کو بات کھا گئی، جس کے پاس 4 ٹکے ہیں وہ غریب آدمی کو سمجھتا ہے ان کا کام ہے حضور کی عزت کے لیے کام کرنا، میرا کام تو ہے پلاٹ بنانا، میرا کام تو ہے گاڑیاں چلانا، میرا کام تو ہے جناب بڑی بڑی پراپرٹی خریدنا، میرا کام تو ہے مربے خریدنا، میرا کام ہے حضور کی عزت پر پہرا دینا۔ لوگوں نے یہی بنایا ہوا، وہ سمجھتے ہیں غریبوں کا یہ کام ہے، ہم تو آئے ہیں کمانے کے لیے، ہم تو آئے عیاشیاں کرنے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، قبر ایکو جہی بننی سارے دی، تے آنا بھی اتھے رسول اللہ نے، بس بات ختم ہے۔ حکیم بن نظام آ گئے، حضور نے فرمایا حکیم یہ دنیا کا مال بڑا سرسبز اور شاداب ہے، فرمایا یہ بڑا خطرناک ہے، مانگا نہ کر۔ کہنے لگا حضور بس اب بات ختم ہو گئی، میں بتانے لگا ہوں مدینے کی ریاست میں کیا ہوتا تھا، یہ اصل میں بات یہ کرنے لگا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کیسر و کسرا فتح ہوا، مال غنیمت آیا، او صحابہ کو اتنا بڑا بڑا مال ملا۔ حکیم بن نظام کو بلایا حضرت عمر نے، فرمایا بھائی یہ آپ کا حصہ بنتا ہے۔ فرمایا میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا کسی سے اب نہیں لینا، اب نہیں لینا۔ پھر حضرت عمر نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ گواہ رہنا، قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ حکیم بن نظام کا مجھ سے پوچھ ہو جائے میں لوگ اس کو دے رہا ہوں یہ لینے سے انکار کر رہا ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیک سکے یہ جو سراغ لے کے چلے۔ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر فقر بوذر۔ میں بوذر کی فقر کی بھی میں اصل بات مدینہ کی ریاست میں ابو حضرت حکیم بن نظام اپنا حصہ بھی نہیں لے رہے تھے، مدینے کی ریاست میں تو جو اپنا حق تھا وہ بھی کوئی نہیں لیتا، اور یہاں تو اوپر سے لے کر نیچے تک جو لوٹ مار شروع ہے، اس کو بند کرو نا۔ تو پھر کہو جی ملک دے حالات بھی صحیح ہو جان، انج نہیں ہو سکتا۔ ملک دے حالات اس ویلے صحیح ہون گے جد عمر بن عبدالعزیز دی طرح جدو بیمار ہوئے تے او انہاں دے جڑے سالے سن وہ ملن آئے تو اپنی ہمشیرہ نو کہنے لگے، وہ بادشاہ دے بیٹے سن، آپ دی بیوی بھی بادشاہ دی تھی سی، اپنی ہمشیرہ نو علیحدہ کر کے کیا کہ ساری دنیا ملن آ رہی بھی ماز پرسی کا رستے عمر بن عبدالعزیز نو، تے کم از کم دے کپڑے تو بدل دے، سارے وزیر مشیر آ رہے نے ملن، تے آپ دی بیوی نے اپنے برا نو کیا کہ کتھوں بدلاں، ایکو تے سوٹ ہے۔ جس ویلے حکمران ایک کو سوٹ پاوے نا تے وزیر مشیر بھی ملن آ رہے عمن، کیوں جی؟ تو پھر 8 صوبے میں جو زکوٰۃ پھر واپس آندی، پھر 8 صوبے جو زکوٰۃ عمر بن عبدالعزیز دے زمانے زکوٰۃ لین والا کوئی نہیں سی، 8 صوبے دے گورنر نے لکھ دیتا ہے تے زکوٰۃ لین والا ہی کوئی نہیں۔ تے جس ویلے ہر بندہ عیاش ہوئے، ہر بندہ جناب 20 قسم دے کھانے کھانا والا ہوئے، ہر بندہ دوسرے دے مال تے نظر رکھنا ہوئے۔ اے بڈھے بلوچ نے اقبال کہندا اپنے پتر نو وصیت کیتی، انہیں کہا پترا شہراں دیاں چمکا دمکا ویکھ کے بلوچستان دے پہاڑ تے صحرا نہ چھڑ جاویں۔ اقبال نے کہا کہ اس نے کہا کہ اے جڑے ہیں نا یہ تیرے پہاڑ تے دشت تے صحرا اور انہاں دی ہوا انہاں دے تو اپنے موافق رکھیں، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔
کہ پترا انہاں دے اپنا وطن چھڑ کے تے اپنیاں شکلاں تے دوسرے دی اپنا کے تے دوسرے دے لباس پا کے چلے ہو، عزت نہیں ہوندیاں. ہاں جی. اور پھر آگے اقبال کہتا ہے وہ بابا بوڑھا وہ کہنے لگا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. ہاں کہندا فقیر بھی ہوئے تے صحابہ کول کیڑی شے سی، لیکن وہ اگے جا کے ود گئے. کہتا غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں. او نہیں جی نہیں، آپ کون سی باتیں کرتے ہیں جناب، مسجدیں کو بڑا کرونا آ رہا ہے، آپ مسجدیں بند کر دیں، صفیں توڑ دیں، بڑا ضرورت ہے. اقبال کہتا اس نے اپنے بڈھے بلوچ نے اپنے کیا پتر نو نے کیا غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، اور پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اور آگے اقبال کہتا ہے کہ اس بڈھے بلوچ پھر کی گل کی تھی، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، اپنے پتر نو کہنے لگا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. کہنا یار دین دے کے کیڑیاں تو مطلب گلا، اور دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اور دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. پھر دنیا کو ہے مار کا روح و بدن پیش. اور بڈھے بلوچ میں تو کہنا اقبال اس دور دی گل کی، پھر دنیا کو ہے مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا. پھر تہذیب درندے او مسجدیں بند کر دو، مدرسے بند کر دو، صفاں توڑ دو، منہ تے چھکے چاڑ لو. کیوں جی؟ کہندا اے جراثیم جڑے دو چار آئے کھڑے نے تانوں پتہ نہیں بندے نو مار دیندے تے میں کہا یحیی و یمیت تے صفت میرے رب دی ہے، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. یہ ہے اقبال. پھر دنیا کو ہے مار کا روح و بدن پیش. اللہ ایک طرف روح ہے اور ایک طرف بدن ہے، یہ مارکا پھر پیش ہے. اور چاہیے تو یہ تھا کہ روح والے کھڑے ہو جاتے، لیکن نہیں، یہ بات ہو نہیں نہ سکتی. اس لیے کہ جب ساری زندگی موت کا خوف سنایا گیا کہ مسلمان ہے کہ مرگ از و بالارض جہاں گردیدام و اورا ندیدام. اقبال کہتا میں پورا جہان پھریا، میں نے کوئی جو مسلمان نظر نہیں آیا جنہوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی ہو. میں کہا اقبال آج جو ہوندہ تو انہیں منظر ہی ویکھ کے شہید ہو جانا کہ انہاں موت ویکھ کے پیچھے کی ہٹنا ہے. تا کرونا دا سن کے مسیدیوں نس گئے، اے تا کرونا دا سن کے حرمین بند کر بیٹھے. اللہ اکبر. پھر آگے کیا کہتا ہے، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. بڑھا کی کہندا ہو بلوچ اپنے پتر نو، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. وہ کیڑا مومن ہے جی؟ کیوں جی؟ میں اقبال جس مومن دی گل کرنا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ابلیس جو ہے اس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. مومن پہ اللہ نے جو اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں دین دیا، حضور جو دین لا کے، تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے سپرد کیا نا اس دین کی حفاظت. تو اللہ کو انہوں نے یورپ کی مشینیں جی اب تیار ہو رہی ہے، دوائی تیار ہو رہی ہے، وہ تیار ہو رہا ہے، اب فلاں تیار ہو رہا ہے، اب کرونا فلاں جگہ پہنچا ہے، اب فلاں جگہ پہنچ گیا، ہن سٹاپ کیتیا، کل انہیں مسجد چ آ جانا ہے، پرسوں نے اگلیاں صفحے چ آ جانا ہے، تیسرے دن انہیں قالین وچ وڑ جانا ہے، پنجویں دن انہیں وضو والی جگہ وڑ جانا ہے. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. اور بڈھا بلوچ ہو یار جی مرن لگا، اپنا بڈھا بلوچ اپنے پتر نو کی کہندا، پترا اوئے دنیا دی چمک دمک تے بھروسہ نہ کری. ہاں مومن کی اپنی ایک شان ہے، ایک آن ہے، ایک بان ہے.
انہیں پھر کیڑی گل نہ حضرت مقداد بن اسود نے کہی سی کہ جناب حکم تو دیو، گھوڑے سمندر پا دیں گے، حکم تو دیو، اے کر دیں گے، وہ کیڑی اے پا مردی مومن ہے نا، اور کیڑی پا مردی مومن ہے جناب، پا مردی مومن ہے بھائی جناب 20 قسم کے کھانے شامی کھانا، پا مردی مومن ہے کہ مغرب تو بعد جو اپنے دھیاں پتروں لے کے تے ہوٹلنگ واسطے نکل جانا بدبودار گھر دے جناب دروازے بند کر کے، اے پا مردی مومن ہے جدو جناب چھوٹی عید دا دن آوے تے گڈیاں لے کے مری چلا جانا، کالام اے پا مردی مومن ہے جدو مسیتاں دی واری آوے تے نہیں ہم تو گھر میں نماز پڑھ لیں گے، ہمیں کیا ضرورت۔ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، اوئے واہ اقبال تو کیا گلاں کرنا، تے کس قوم دے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، اے بھی تے گل اقبال اور بڈھا بلوچ ہے یار، بڈھا بلوچ کی کہندا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، کی ہونا ہے کوئی نہیں کوئی کہہ سکتا، ساڑھے حال کی بن جانے کوئی نہیں کوئی کہہ سکتا، یورپ دا کی حال بن جانا ہے، اللہ نے انہوں نے کیویں برباد کرنا ہے، اور امت مسلمہ جڑے دین دی غدار بنی بیٹھے نا، مذاق دین نے بڑھا، حج دے بھی گئے تے سیلفیاں بن رہی ہیں، عمرے تے بھی گئے تے سیلفیاں بن رہی ہیں، اتھے بھی گئے تے روضہ رسول تے کوئی باہر کھڑ کے فوٹو بنا رہا ہے، کوئی اندر بنا رہا ہے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا، ظاہر ہے ماں پہ انہیں دسنا سی جی، وہ ماں پہ انہیں دسنا سی جب ماں پہ خود ہی سلفیاں بنانے دے قائل ہوئے، مدینہ پاک جا کے سلفیاں بن رہی، گنبد خضرہ شریف دے نال کسی ادھروں کوئی ادھروں سلفیاں بنا رہا، کوئی ادھروں سلفیاں بنا رہا، انہاں نال کی ہونا ہے، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو، اللہ مومن کی فراست چاہیے، یہ حالات درست کرنے کے لیے مومن کی فراست چاہیے، ہاں حالات درست کرنے کے لیے مومن کی وجاہت چاہیے، حالات کو قابو میں لانے کے لیے مومن کی غیرت چاہیے، ہاں جی۔ آخر میں پھر بڈھا بلوچ کیا کہتا ہے، اخلاص عمل مانگ نیاگان کوہن سے، کہنا جڑے وڈے گزر گئے نا ساڑھے، انہاں کولو عمل دا او اخلاص مانگ جنہاں انہاں اخلاص نال اللہ رسول دے کم کیتے، او اخلاص او مانگ اپنے وڈے کو، ہاں جی بوری دیندے بھی تصویر بنانی تے جناب روٹی دیندے بھی تصویر بنانی تے، اخلاص عمل مانگ نیاگان کوہن سے، کہنا بڑے جڑے اخلاص کر گئے نا، ایویں تو بات تھوڑی نہیں نا، جبریل آئے رسول اللہ دی بارگاہ وچ تے عرض کیتی حضور آپ دے غلاماں میں جو سارے افضل کون ہیں، فرمایا جڑے بدر وچ حاضر ہوئے، تے جبریل نے عرض کیتی حضور آسمان فرشتیاں دی تعداد اللہ تو کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، پھر اللہ نے اپنے حبیب نو دسیا فرشتیاں دی کم من ملک فی السماوات، ہاں جی کتنے فرشتے کس نو تعداد دا کوئی پتہ نہیں، رب جاندا، انہیں پھر اپنے حبیب نو دسیا، تے اس تو علاوہ کسی نے نہیں پتہ کتنے فرشتے ہیں، تے عرض کیتی حضور انہاں سارے فرشتیاں وچ افضل وہی شمار ہوندے جڑے بدر وچ آئے۔ یہ صحابہ ہمیں ساری تعلیم، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اصحابی کلو مدول بأیہم اقتدیتم اہتدیتم مثل آل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، انبیاء کی ذات ہو یا رسولوں کی ذات ہو، پھر امام الانبیاء کی اپنی ذات ہو، یا پھر رسول اللہ کے آل بیت کا مسئلہ ہو، یا رسول اللہ کے صحابہ کا مسئلہ ہو، یہ سارے وہ مقامات ہیں کہ جہاں عقیدت اور محبت کی جگہ ہے، یہ تحقیق کی جگہ نہیں ہے، ہاں جی انبیاء کا مقام ہو یا رسولوں کا، یا پھر خود امام الانبیاء کی اپنی ذات ہو، یا پھر آپ کی آل ہو یا صحابہ ہو، یہاں تحقیق نہیں ہے، ہاں یہاں صرف یہ ہے کہ جناب تسی انہاں دے جو تے اسی تواڈے نے۔
توجہ، یہ مقام ادب ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھا کہ تیمور لنگ بخارا کے اندر جا رہا تھا اور بازار کے اندر گرد و غبار اڑ رہا تھا، تو پوچھنے لگا یہ گرد و غبار کس چیز کا ہے؟ کہنے لگا حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری نقشبندیوں کے امام اور پیشوا، ان کی جو درگاہ ہے نا اس کی چٹائیوں کو جھاڑا جا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا، تو وہیں رک گیا اور وہ گرد و غبار اپنے ناک کے ذریعے اندر اپنے دماغ میں لے جانے لگا۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اس ادب کی وجہ سے تیمور مرد و امام برد، کہ تیمور دنیا سے گیا تو گرد و غبار فقیر کی چٹائیوں کا ان کا ادب کر کے ایمان بھی ساتھ لے گیا۔ یہ صرف مقام ادب ہے، یہ صرف مقام ادب ہے۔ صرف جادوگروں نے نبی سمجھ کر یہ نہیں کہا تھا جناب موسیٰ کو نبی سمجھتے تو پھر مقابلے میں آتے کیوں؟ بس ان کے منہ سے یہ نکل گیا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے اما ان نکون اول من القی اما ان تلقی، کہ پہلے اسی جادو وکھائیے یا تسی، یہ بھی ترتیب ہو سکتی سی، لیکن انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی۔ کہنے لگے جناب پہلے تسی جادو وکھانا ہے یا اسی۔ عبداللہ بن عباس تو لے کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک یہ سب نے یہی لکھا ہے کہ انہوں نے نبی کی تعظیم ان کے منہ سے نکل گئی، نبی سمجھ کے تعظیم نہیں کی۔ اور جلو کدی تسی سوچا اسی رسول اللہ نو اللہ دے محبوب تے خاتم النبیین تے رحمت للعالمین تے یا ایھا المزمل تے یا ایھا المدثر، سمجھ آئی؟ باعث تخلیق کائنات اسی یہ شانہ من کے پھر حضور دیاں شانہ بیان کرنے مننے آتے پھر حضور دیاں تے سانو رب قیامت نو نپ لوے گا کہ تسی میرے نبی دا نام کیوں چومیا سی؟ کوئی سوچیا کرو، کوئی سمجھا کرو بات، نہیں تو پھر کسی کو بیٹھیا کرو۔ نبی سمجھ کے تعظیم نہیں کیتی انہوں دے منہ چو نبی دی تعظیم دا جملہ نکل گیا، بس اتنی بات انہوں دے ہوئی تھے۔ میں ایویں نہیں کہتا تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ، جی او تے در تے جناب موسیٰ دے در تے آئے مقابلہ کرن، لیکن تعظیم ہو گئی جناب موسیٰ دی۔ اسی تا من کے حضور دے در دیاں گلاں کرنے ہاں، ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں، جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدھا کے واسطے۔ وہ در موسیٰ تے آئے ضرور لیکن مقابلے میں آئے، جی فرعون کے وہ چپڑاسی بن کر آئے۔ فرعون نے ان کو پیسے دیے، اس نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو پھر کہنا میں تو انہوں نال وزیر بنا لے گا، مشیر بنا دیاں گا، کیوں جی یو سی دا امیر بنا دیاں گا جناب، تو انہوں کونسلر تے جناب چیئرمین بنا دیاں گا، ناظم بنا دیاں گا، ایم پی اے بنا دیاں گا۔ انہیں سارے نال وعدے کیتے سن، انہوں نے کیا نا نال نحن، انہوں نے کہا پھر کی ہونا ہے؟ انہوں نے کہا جناب پھر ویکھو اسی کی انعامات تانوں کرنے ہیں، بھاویں تسی چینی مہنگی کیتی تاویں تسی ساڈے نال، جی بھاویں پیٹرول تسی مہنگا کیتا تاویں اسی تانوں نہیں پوچھنا، بھاویں تسی جو مرضی ہنڈا گردی نال بچیاں نال تسی بے زیادتی کرو یا جو مرضی کرو، ٹی ویاں تے بیٹھ کے جو کرو، ایتھے جڑا ایسی عورتاں دا دارالامان او دے وچ بھاویں جو ہنڈا گردیاں کرو گے تے اسی کہاں گے نہیں نہیں اس عورت کی غلطی ہے کیونکہ وہ بندہ ہمارا تھا۔ انہوں نے کہا تسی موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ کرو تے صحیح پھر ویکھو میں کی کر۔ انہوں نے پہلے وعدہ لیا سی، انہوں نے کہا پھر دسو سانو کی ملے گا؟ انہوں نے تو بڑا کچھ ملے گا۔ آئے سارے لالچی بن کے آئے، سارے حریص بن کے آئے، جناب موسیٰ دے مقابلے چاہے، وڈا وجاؤ بسحر عظیم، انہوں بڑا وڈا جادو کیتا، قرآن کہندا ہے بہت وڈا انہوں جادو کیتا، لیکن نبی دی ہو گئی تعظیم۔ یہ نبی دا مقام نہیں نا پتا تو پھر کس کو بیٹھ کے سمجھو جیڑا اٹھتا ہے جناب نو پتہ ہی کوئی نہیں، گل حضور دے بارے کرنی کیویں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دے غلاماں دے بارے کیویں گل کرنی، جے نہیں پتا تو پہلے سکھو۔ ہاں جی اعلیٰ حضرت بریلوی پہلے اپنے آپ نو کہندے سن نا، کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تمہارا کہ اتنا دماغ لے کے چلے، یا الہی سن لے رضا کے جیتے جی، مولا نے سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا۔ پہلی باری حج تے گئے تھے، واپس آ کے نعت لکھی، خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا، تیرے کوچے سے رخصت نے کیا نحال کیا۔ آخر تے کیا، یا اللہ تو کریم ہے، تو میرا حج قبول فرمائے، تو کرم ہے تیرا، نہ کرے تو تیرے کو پوچھ نہیں سکتا، لیکن یا اللہ ایک گل دا تمہیں گواہ رہی،
کہ احمد رضا جدو مدینہ پاک تو واپس ہویا تو حضور نے اپنے گلی دے کتےاں وچ احمد رضا دا نام لکھ لیا. سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا، یا الہی سن لے رضا کے جیتے. کیا یہ اعلیٰ، پہلے یہ اعلیٰ حضرت کرتے تھے کہ میں در رسول کا کتا ہوں. جب اور اگے ودے تو حضور دی شانہ کوئی سمجھ آئیاں تو پھر کہنے لگے نہیں نہیں حضور دے در دا کتا ہونا تو بہت بڑی گل ہے نا. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تو 11ویں والے پیرا نو عرض کرنے لگے جناب تسی گھر وچ بیٹھے ہو تے گھر دی نسبت تواڈے نال، گھر دے باہر کتا بیٹھیا تواڈے گھر دا محافظ، تے فرمایا اس کتے دے نال احمد رضا دی نسبت. یہ مقام ادب ہے، صرف ان سے صرف ادب اور احترام کا ہی رشتہ ہے. ہاں جی تحقیقاں جنہ کیتیاں کوئی دائیں نہ گیا کوئی بائیں چلا گیا. ہاں تحقیقاں نال پھر بندہ دائیں بائیں ہو جاندا. بعد جناب تسی جانو تہاڈا کم جانے جناب، وڈے دیاں گلاں وڈے جانن، وڈے دیاں گلاں ہاں وڈے دیاں گلاں وڈے وڈے دیاں. اسی اتنا ہی ہیں جناب. سبحان اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطر رسول اللہ کی. اسی قیامت والے دن عقیدے دی وجہ تو نہیں نپیا جانا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی چھال مار کے نکل جانا ہے. کیوں کہ اسی کشتی نوح تے بھی سوارا تے کشتی بغیر سمت تو بھی نہیں چل رہی، وہ ستارے نو ویکھ کے چل رہی. ستارے حضور دے صحابہ تے کشتی نوح جو ہے وہ اس کی مثل آل بیت. بات ختم. ادب تے احترام، ادب تے احترام. بس اسی ساری دنیا نو یہی کہندے ہیں ادب احترام کرو. ادب تے جادوگر آمن مقابلے چ تے ہون حریص لالچی بن کے آمن، لیکن جناب کلیم اللہ دی ہو جائے تعظیم تے وول کی السحرۃ ساجدین. پھر 72,000 جادوگراں نو رب نے سجدے چ پا دیتا. ال کیا ہے نا جی، کیوں بابے فال تے لے گئے، اپنے آپ نہیں گئے، گردن نپ کے تے گئے پو سجدے سارے. ہن تسی کیڑے پاسے جانا ہے میرے نبی دا احترام کر، سارے اتنے سجدے چ پے گئے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری لکھا کہ جب وہ سجدے میں تھے تو انہوں نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا، اہل جنت کے مکان بھی دیکھے، جہنم کی وہ گرمیاں بھی دیکھی.